تو مولانا صاحب یہ جو آپ کے ایک درینہ ساتھی ہیں مولانا شیرانی صاحب، انہوں نے جو آپ کے بارے میں گفتگو کی ہے تو وہ آپ کی ذات پر ہے یا آپ کی جماعت پر ہے؟ دیکھیے، ذات کے حوالے سے تو میں ساری زندگی ان کو برداشت کرتا رہا ہوں، اور میرے بزرگ بھی ہیں، میں اس کا احترام بھی کرتا رہا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں، سینئر جو ہے وہ ذرا بے احتیاطی بھی کرتے ہیں بولنے میں، لیکن اگر ان کا تعلق میری ذات سے ہے تو میں متحمل، صبر برداشت، بڑے ہیں بس ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں دینا۔ جماعتی حوالے سے اگر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ شاید اس پر غور کیا جائے، ممکن ہے یہ ہم کمزوری ہو، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، تب بھی برداشت کر لے آدمی۔ لیکن اگر جماعت کے نظریات سے ہٹ جائے اور جماعت عمران خان کے مد مقابل محاذ پر ہو اور میدان جنگ میں ہو، اور اس وقت آپ ایسی حکومت کی حمایت میں باتیں کریں، جمعیت علماء اسلام کے منشور میں فلسطینیوں کا، فلسطینی سرزمین اور حکومت کی کا حصول جو ہے ان کے حق پہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کی حمایت کرنے کو جماعتی عقیدہ اور نظریہ قرار دیا گیا ہے۔ آج اگر اس نظریے سے ہٹ کر بات کی جاتی ہے تو پھر اس کا نوٹس جماعت لے رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ جماعت کے اس پر کمیٹی بن چکی ہے، اجلاس بلائے جا چکے ہیں، وہی اس پر غور کریں گے اور اس کے پورے ٹیکسٹ کو دیکھیں گے، سنیں گے اس کو کہ اس میں کس حد تک کیا بات کی ہے۔ لیکن بہرحال پورے دنیا میں اس پہ تشویش ضرور پیدا ہوئی ہے۔ لیکن مولانا صاحب یہ بات تشویشناک نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک بہت سینئر لیڈر جو بارہا آپ کی پارٹی کے صوبائی امیر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے بارے میں ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو صرف آپ کی جماعت کے منشور سے متصادم نہیں ہے بلکہ عام پاکستانیوں، امت مسلمہ کے موقع سے متصادم تو ہے۔ یہ تو پھر آپ کی جماعت جو ہے اس کے نظم میں، اس کے ڈسپلن میں کوئی خرابی نہیں ہے؟ تو ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سنجیدہ نوٹس لے رہے ہیں۔ تو دوسرا جو انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ بھی سلیکٹڈ ہیں۔ دیکھیے، میرے الیکشن میں تو وہ خود موجود تھے۔ اچھا۔ میرا زانو جو ہے ان کے زانوں سے ملا ہوا تھا، اور وہ مجھ سے پہلے اس اجلاس میں پہنچے ہوئے تھے جس میں میرا انتخاب ہونا تھا، اور میرا انتخاب جو ہے وہ بلا مقابلہ ہوا۔ نہ کسی اور نے امیدوار کے طور پر نام پیش کیا، نہ شیرانی صاحب نے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر نام پیش کیا، نہ کسی اور کا پیش کیا۔ پھر جب جنرل سیکرٹری کا الیکشن ہوا تو اس میں باقاعدہ پرچیاں تقسیم ہوئی، 2 کینڈیڈیٹس میں مقابلہ ہوا، انہوں نے پرچی منگوائی، پرچی لی، پر دستخط کیا، نام لکھا جس کو ووٹ دینا تھا، تو پورے انتخابی عمل میں وہ شریک رہے ہیں۔ صوبائی انتخاب اس نے خود لڑا ہے جی، ضلعی انتخاب انہوں نے لڑا ہے جی۔ تو پورے انتخابی پروسیس میں جب تک اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو نہیں ہے جی، لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ جو ہے سلیکٹڈ کا لفظ انہوں نے لیا ہے جو ہم نے عمران خان کے، عمران خان کے لیے جو ووٹر لسٹ ہے پورے ملک کا، اس پر جماعت کا اعتراض نہیں ہے۔ جماعت کا اعتراض اس ووٹ کے الیکشن کے نتیجے پہ ہے، اور ان کا اعتراض ہے رکن سازی پر، یعنی ووٹر لسٹ پر، جمعیت کی ووٹر لسٹ پہ اعتراض ہے۔ جب ووٹر لسٹ پہ اعتراض ہو تو پھر انتخابی کیوں حصہ لیتے ہو؟ تو ہر الیکشن میں ہم نے الیکشن لے ہیں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں اگر ایک صوبائی تنظیم جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو شکست دیتی ہے، پھر دوبارہ دوسری دفعہ شکست دیتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق رکن سازی ہو، اور اس کی مرضی کے مطابق ادارے بنے، اور اس کی مرضی کے مطابق ووٹ پڑے۔ یہ تو جماعتوں میں نہیں ہوتا جی۔ ہمارا ایک آزاد باقاعدہ نظم انتخاب ہے جس کا ایک خود مختار قسم کا ناظم انتخاب ہوا کرتا ہے، اور وہ اپنی ٹیم صوبے، ضلع، تحصیل، یونین کونسل تک خود بناتا ہے جی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کافی مہینے پہلے فروری 2020 میں آپ نے ایک تقریر کی تھی، اور اس میں آپ نے پارٹی کے اندر کچھ اختلافات کی بات کی تھی کہ ہو سکتے ہیں، تو آپ کو فروری میں کیسے پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا؟ جی، مجھے کچھ اطلاعات تھی اس حوالے سے جی، اور یہ جو کچھ آج نظر آ رہا ہے اس کی کچھ خبریں میرے کانوں پہ فروری میں لگ چکی تھی جی، اور بڑے باخبر لوگوں کے ذریعے سے۔ لیکن پھر میں نے کارکنوں کو ایک مجلس میں بتا دی یہ ساری صورتحال۔ پھر میں نے بڑے کھلے ڈھلے انداز میں کہا کہ اب اس کو ہم جماعت سے بغاوت سے تعبیر کریں گے یا جماعت کے اندر عمل تطہیر سے تعبیر کریں گے، لیکن
بہرحال اس میں میں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام لیا تھا اور اس کی جو اس میں کردار ہے اس کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، ہمیشہ ایسا ہوا ہے. 1970 سے پہلے جمعیت کو تقسیم کیا گیا، اس میں انہیں لوگوں کا کردار رہا. پھر اس کے بعد جمعیت کے اندر اختلاف پیدا کیے گئے، مولانا غلام اویس ہزاروی صاحب کی تقسیم آ گئی. پھر اس کے بعد مفتی صاحب کی وفات کے بعد حضرت درخواستی کا مسئلہ آیا. حضرت درخواستی سے جب ہم نے صلح کی اور وہ ہمارے امیر قرار پائے تو باقاعدہ ضیاء الحق صاحب نے اس زمانے میں C-130 جو ہے علماء کو مہیا کیا کہ آپ جائیں اس کو کہیں کہ اتحاد نہ کریں ان کے ساتھ. جی اب اس قسم کی صورتحال میں آپ اور مجھے جنرل ضیاء الحق آپ کے اس لیے خلاف تھے کہ آپ MRD کی تحریک میں ظاہر ہے کہ مشارک میں تھے. جمہوریت کی بات کر رہا تھا، میں ماشاء اللہ کے خلاف تھا. تو ایک ڈکٹیٹر کو میں کیسے مانتا؟ جی ہم نے اس کے خلاف جنگ شروع کی اور میں 5 سال جیل آتا جاتا رہا ہوں. کوئی 3.5 سال میں نے جمع کر کے تو میں نے پوری جیل بنتی ہے اس کے زمانے کی. ساری زندگی میں سب سے لمبی طویل جیل میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں گزاری ہے اور میں ڈکٹیٹرشپ کو تسلیم نہیں کرتا. اب اگر میرے اس مخالفت کو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ فضل الرحمان تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، تو پھر وہ میرے نظریے کو سمجھے نا کہ میں ملک میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں، میں جمہوری عمل کے ذریعے سے اپنے لیکن نظریات کو مولانا فروغ دینا چاہتا ہوں. 1990 میں بھی آپ کی جماعت کو کے دونوں دھڑوں کو متحد کیا گیا، یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں. اور پھر ٹوٹ گئی، 2 حصے ہو گئے. وہ کیا ہوا تھا یہ حضرت درخواست صاحب بات کر رہے ہیں آپ نا؟ 1990 میں؟ نہیں، یہ تو اس سے پہلے تھا، وہ اتحاد ہو گیا تھا ہمارا. سو 90 کے اب یہ کھلبلیاں تو ہر وقت ہم فیس کرتے رہتے ہیں مسلسل. جی لیکن کنٹرول کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہم اپنی کمیٹی بنا کر اپنے ناراض دوستوں کے پاس بھیج دیا کرتے ہیں تاکہ گھر کے اندر معاملات رہیں. اور جماعت کے نظم سے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جماعتی فورم پر ہونے چاہیے. سر عام چوکوں پہ کھڑے ہو کر اور چینلوں پہ آ کر اور جماعت کے خلاف اور اس کے موقف کے خلاف بولتے رہنا یہ کسی طرح بھی جماعتی نظم میں جائز ہی نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ سوچتے ہیں کہ سینئر لوگ ہیں، زندگی جماعت کے ساتھ گزاری ہے، بہت سی چیزوں پہ ہم چشم پوشی بھی کر لیتے ہیں، برداشت بھی کام لیتے ہیں. لیکن اگر بنیادی پالیسیاں اور بنیادی نظریات سے ایک شخص ہٹتا ہے تو پھر تو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. تو یہ جو پہلے آپ کی جماعت میں جو دھڑے بندی ہوئی اور اب جو شیرانی صاحب بات کر رہے ہیں تو وہی محرکات ہیں جو پہلے کار فرما تھے یا آپ کو نئے محرکات؟ تو ظاہر ہے ایک پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اتنی زندگی گزاری ہے تو ابھی بھی ہم نہیں سمجھتے، تو پھر تو میرا خیال میں ہم نے ویسے وقت گزارا ہے. لیکن یہ تو باقی پارٹیوں میں بھی اس طرح گروپ ہر جگہ ہوتا ہے. پھر اس پارٹی کو توڑا انہوں نے، مسلم لیگ کو توڑا انہوں نے، اپنی مرضی سے مسلم لیگیں بنائی. اور یہ حقیقی جماعتیں جو ہے نا یہ ہر زمانے میں بنتی رہتی ہیں. حقیقی گروپ حقیقی گروپ ہر زمانے میں بنتے رہتے ہیں. جی اچھا، ایک